ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات پر محمد رحمہ اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی. ارباب اعزاز، قرآن کریم کی آیت مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا تربیت اولاد. اس آیت مجیدہ میں پروردگار اہل ایمان کو یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ نظریہ رکھنا کہ ہم ایمان لائے ہیں ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ اس آیت میں واضح کر رہا ہے جب تم ایمان والے ہو، اب اس سے اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یعنی اگر ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزاری تو خود اسی آیت مجیدہ میں بیان کیا جا رہا ہے اور واضح اعلان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے فقط ایمان لانا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں پر جب عمل کریں گے تو پھر وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جس حدیث مبارک کو ہم نے موضوع قرار دیا تھا کہ آج تیسرا حصہ جو اس روایت کا بیان کرنا ہے، آپ نے نہج البلاغہ کی وہ حدیث فرمایا حق الولد علی الوالد، اولاد کا حق باپ پر کیا ہے؟
ان یحسن اسمہ، اولاد کا اچھا نام رکھے، جس کے اوپر مفصل گفتگو ہو چکی کہ اچھا نام بامعنی نام ہو، اللہ کے ناموں میں سے نام ہو، یا انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، یا ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی مبارک نام ہو۔ دوسرا وَأَن يُحَسِّنْ أَدَبَهُ، جس کو ہم نے آج کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور تیسرا حصہ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، جس پر الحمدللہ کل تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ لیکن ایک روایت جو قرآن سے تمسک کے اعتبار سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اے دنیا والو، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، قرآن سے تمسک مشتمل ہے 3 چیزوں پر۔ جو حکم ہے کہ قرآن سے تمسک رکھو، امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کا نام ہے تمسک قرآن کا۔ پہلا، قرآن کی تلاوت کرو۔ دوسرا، قرآن میں غور و فکر کرو۔ تیسرا، قرآن کے ہدایات کے جو پیغامات ہیں ان کو اپنے وجود پہ نافذ کرو۔ امام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جتنا حصہ تم اس تمسک پر عمل کرو گے تمہارے ایمان میں بھی فقط اتنا نکھار ہوگا، اتنے حصہ تمسک ہوگا۔ تو صرف اللہ نے تمسک بالقرآن کے لیے یہی نہیں کہا کہ آپ اس کی تلاوت کریں، تمسک قرآن کے لیے اللہ نے فقط یہ نہیں کہا ہے کہ آپ صرف اس کو اپنے گھر میں لے کے رکھ لیں، تلاوت قرآن اور پھر اس کو سمجھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اور سید الرسل نے عظمت قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے میرے کلمہ گو، جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، میں نبی ضمانت دیتا ہوں موت سے پہلے اللہ اسے آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ اللہم صلی علی، موت سے پہلے۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان قیامت میں آب کوثر سے سیرابی ہوگی، موت سے پہلے بھی وہ خوش نصیب جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائے۔ اور تیسرا حق فرمایا وَأَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ، کہ اپنے بچے کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی تعلیم دے، اچھی عادتوں کی تعلیم دینا یہ والد پر اولاد کا یہ حق ہے۔ اب اس میں ہم اپنی اولاد کو اسکول کی تو تعلیم دلواتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، خود روایات میں ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی، امام فرماتے ہیں اپنی نسلوں کو ان کے زمانے کے مطابق، تقاضوں کے مطابق ان کو تعلیم دلواؤ۔ یعنی آپ کہیں کہ ہم تو جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں فقط انگلش کی 1-2 بکس ہوتی تھی، اب ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کے اسکول میں ڈالیں؟ نہیں، بلکہ جو موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں، جو دنیاوی تعلیم کے تقاضے ہیں، تاکہ معاشرے میں آپ کی نسلیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں، تاکہ مسلمان جب وہ تعلیم میں اس قدر اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوں تو وہ اسلام کے لیے باعث فخر ٹھہرے۔ یہ صرف نان مسلم کے لیے نہیں ہے کہ وہ سائنٹسٹ بنے یا وہ انجینئرز بنے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کوئی ان کے پاس یہ دماغ جو ہے وہ کوئی مشینری سے ایجاد کردہ نہیں ہے،
بس یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو آنے والے زمانے کے مطابق ان کو تیار کریں، ان کو آمادہ کریں. لیکن یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، ہم نے فقط ان کو دنیاوی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ہم نے انہیں تعلیم پہ لگا دیا، تو پھر ان کے اندر دینی اعتبار سے تو کامیابی نہ ہوگی، صرف وہ دنیاوی تعلیم ہی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے. کتنی ایسے نوجوان، کتنی ایسی خواتین جنہوں نے ماسٹر بھی کیا ہوتا ہے، جنہوں نے یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوتی ہے، لیکن جب ان سے بات کریں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ان نوجوانوں میں آج کل نشہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں عام ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ فحاشی، بے حیائی اور یہ حرام کے یہ امور زیادہ انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ تعلیم تو انسان کو شعور دیتی ہے. یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے ہماری نسلوں اور بچوں کو، جس سے وہ بے حیائی، وہ فحاشی، وہ نشہ اور دوسرے جو برائیوں کے کام ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں. اس اعلیٰ تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اپنا ایک حصہ اور مقام رکھتی ہے. اصل میں حق یہ بنتا ہے ان یونیورسٹیوں میں، ان کالجز میں، ان اسکولز میں ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو اخلاق رسول کا مجموعہ ہو. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. آپ بے شک اپنے نسلوں اور بچوں کو بے شک انجینئر بھی بنائیں، ان کو آپ ڈگریاں بھی دلوائیں، تاکہ یہ اسلام کے لیے باعث فخر اور باعث شرف ہوں. لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے. یعنی ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں انقلاب آنا چاہیے. انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے آپ میتھ کو ختم کر دیں، آپ دیگر چیزیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں. نہیں، آپ ان کو پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان جوانوں، ان بچیوں، ان بچوں کو فقہ کی ایک کتاب پڑھائی جائے جس سے وہ احکام شریعت سمجھیں. ان بچوں اور ان جوانوں کو عقیدہ توحید، قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات، وہ پاک دعائیں ان سے سمجھایا جائے کہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے. یعنی وہ جوان ماسٹر تو کر جائیں لیکن ان کے پاس عقیدہ توحید، اللہ کے وجود کی کوئی دلیل نہ ہو. وہ نوجوان ماسٹر تو کر جائیں لیکن سید الرسل کی نبوت پر حملے ہو رہے ہوں، ان کے پاس کوئی عقلی دلیل موجود نہ ہو. وہ ماسٹر تو کر جائیں، ان کے پاس اپنے مذہب کے دفاع کے لیے یا اپنے پاک کردار کو اپنانے کے لیے ان کے پاس کوئی پاک نہ سیرت ہو نہ کردار ہو. تو لہذا یہ والدین کی یہ شرعی ذمہ داری ہے. پہلے تو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں والوں کو چاہیے کہ اس قسم کا سلیبس لے کر آئیں کہ جو ہماری قوم کا سرمایہ نوجوان نسل ہے، جب ان یونیورسٹیوں سے نکلیں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ان کے اندر دین کی بھی خوشبو ہو، ان کے وجود میں کردار رسول کی بھی خوشبو ہو، اور ان کے اندر قرآن کی وہ تعلیم موجود ہو. ورنہ ہو پی ایچ ڈی کرنے والا، ہو ڈاکٹر، لیکن اخلاق بھی پست ہو، حیوانیت بھی ہو اور معاشرے کی وہ تمام برائیاں بھی ہوں. جب ایک پڑھا لکھا نوجوان ان بیماریوں میں یونیورسٹی اور کالج کے ماحول میں مبتلا ہو تو پھر ہم جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. جب تعلیم ان نوجوانوں کو شعور نہیں دے رہی، جب تعلیم ان نوجوانوں کی اصلاح نہیں کر رہی،
تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو لہذا یہ دین اسلام یہ غریبوں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ امت کے ہر فرد، ہر بنی آدم کے لیے یہ دین اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ لہذا اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم اور اخلاق اور قرآن یہ ادب اس طرح سے ان کو دلوائیں کہ آپ کی اولادیں آپ کے درمیان جب بیٹھیں تو آپ کے لیے زینت بنے۔ والدین کے ساتھ اولاد بیٹھی ہو، یہ کہاں کا والد کا احترام ہے؟ وہ ایک زمانہ تھا، آج باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھ کے بھی ادھر سے باپ ٹک ٹاک استعمال کر رہا ہے اور ادھر سے جوان بیٹا استعمال کر رہا ہے۔ اس سے ان نوجوانوں کا قصور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں اس والد کا قصور ہے جس نے گھر کا ماحول اپنے کردار سے ایسا بنایا۔ اگر والد گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن سنے، اگر والد گھر میں بیٹھ کے دین آل محمد کو سمجھے تو اولاد کو کہے بیٹا کیا آپ کے اندر حیا نہیں ہے؟ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ دوستوں کے لیے وقت ہے، آپ کے پاس یونیورسٹی کے لیے وقت ہے، آپ کے پاس کالج کے لیے وقت ہے، یہ قرآن اتنا مظلوم ہے بیٹا۔ اس اپنے بیٹے کی غیرت کو بیدار کرنا چاہیے۔ یہ باپ کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کے پاک نمونوں کی طرف ہدایت کرے۔ یہ میری نوجوانوں، میری بزرگوں سے یہ التماس ہے، کل صبح سے یہ ہماری زندگی میں عمل شروع ہو جائے۔ جب صبح کی نماز پڑھے، آپ اسی روم میں جہاں آپ کا ٹیلی ویژن لگا ہے، اگر آپ تلاوت قرآن نہیں کر سکتے تو اسی روم میں ٹیلی ویژن کی تلاوت آن کر دے۔ وہ چینل جس میں ترجمہ قرآن بیان ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی بچہ سویا ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایک جملہ تو اس کے کانوں میں پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے چند دن بعد اس کے دل میں یہ حیا پیدا ہو جائے کہ میرا باپ ترجمہ قرآن بیٹھ کر سنتا ہے، میری والدہ بیٹھ کے ترجمہ قرآن سنتی ہیں، تو مجھے بھی حیا ہونی چاہیے۔ یہ وہ قرآن کہ جس قرآن کی بقا کے لیے، جس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آل محمد نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، یاد رکھیں پھر ہماری نسلوں میں پھر وہ افکار آئیں گی جو نان مسلم میں آ رہے، جو نان مسلم میں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نوجوان آج وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ قرآن اور اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے مومن جو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ایک مومن دبئی میں رہتے تھے، پاکستان سے ہر سال نامور خطبہ، اگرچہ انہوں نے مجھے وہ فہرست وہ نام سنائے ہیں، پاکستان کے نامور بڑے بڑے خطبہ دبئی میں جا کر مجالس پڑھتے تھے، ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، ایک مذہبی گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اب باپ سر پکڑتا ہے، روتا ہے، جو بیٹا اس قدر محبت اہل بیت رکھتا تھا کہ جب بھی کوئی گاڑی جب کسی ماڈل کی لیتا تو اس میں 5 اور 12 کا نمبر لیتا، جب موبائل نمبر لیتا تو اس میں 12 اور 14 اور 5 کا نمبر لیتا، یعنی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا۔ یہی فیملی جب امریکہ میں شفٹ ہوئی اور وہاں پر گمراہ اور بے دین لوگوں کی محفلوں میں جب وہ جا کر بیٹھا تو ان دوستوں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اسلام، تمہارے اس مذہب، تمہارے اس دین میں رکھا کیا ہے؟ وہی نوجوان
اس مذہب آل محمد کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلا گیا. اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ والدین ہیں جنہوں نے گھر میں ماحول میں علماء سے دوری رکھی، اپنی نسلوں اپنے بچوں کو علماء سے دور رکھا. میرے دوست، تیرے اور میری نسلوں کو اگر اس زمانے میں کوئی دین سمجھا سکتا ہے تو وہ علماء دین ہیں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اگر ہم علماء سے دور ہو جائیں گے، ہم علماء کا نقصان نہیں کریں گے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر مریض ڈاکٹر سے دور ہوتا ہے، ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہے، مریض کا نقصان ہے. جتنا عرصہ وہ ڈاکٹر سے دور رہے گا اس کا مرض بڑھتا جائے گا اور وہ ہلاکت کی طرف جائے گا. اپنے بچوں، اپنی نسلوں، اپنے خانوادہ کوشش کریں ان ایام محرم الحرام میں علماء جہاں پڑھ رہے ہوں ان کو سننے کے لیے جائیں، تاکہ جب آپ اس مجلس میں جائیں اور واپس آئیں تو اپنے دامن میں تعلیمات آل محمد کو لے کر آئیں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے امام صادق نے اولاد کا حق کیا بتایا ہے، امام صادق نے باپ کا حق کیا بتایا ہے، امام صادق نے والدین رشتہ داروں کے کیا حق بیان کیے ہیں، امام صادق نے اللہ کی بندگی کا کیا طریقہ سمجھایا ہے. جب ہم اہل علم اور علماء کی محفلوں میں جائیں گے تب ہی ہم دین آل محمد کو سمجھ سکیں گے. آواز بلند صلوات. اللہ. آج ہمارے نوجوان ادھر سے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے انہیں احکام شریعت سے آگاہی نہیں ہے، معرفت توحید نہیں ہے. ایسی عادات آ رہی ہیں جو مذہب آل محمد سے تعلق نہیں رکھتی. بہت ساری ایسی رسومات، بہت ساری ایسی عادات جو کبھی ہندوؤں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں، یا پھر کوئی نصارہ سے ہمارے اندر آ رہی ہیں، یا کوئی رسومات یہودیوں سے ہمارے اندر آ رہی ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، جب ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، جب ہم مودت آل محمد کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں قرآن کے اصول کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہماری زندگی میں رسول اللہ کی پاک سیرت کیوں نہیں ہے؟ پھر ہماری زندگی میں آل محمد کے پاک کردار کی جھلک کیوں نہیں ہے؟ آج دیکھ لیں ہم نے اب ہمارے اکثر عام طور پہ ہمارے بچوں میں کیسے چیزیں آ رہی ہیں. اس لیے سید الرسل اپنی پاک سیرت سے سنت کا اس قدر احیاء کرتے تھے. ملتا ہے اخلاق رسول میں کہ آپ چھوٹے بچوں کی بھی تربیت اور ان کو ادب سکھانے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے السلام علیکم. رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم. گویا رسول اللہ نے بتایا اپنے بچوں کو اگر کوئی سنت نبوی کا ادب سکھانا ہے وہ السلام علیکم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لیں ہمارے بچوں، ہمارے نسلوں میں سلام کی جگہ پہ کیا آ چکا ہے؟ صرف بائے بائے نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ آ چکا ہے. سلام السلام علیکم کی جگہ پہ ہم نے اور چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا اللہ مدد. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ قبلہ مولانا آپ کے شیعہ حضرات سلام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یا علی مدد. اگر میں نے السلام علیکم یا اللہ مدد کہہ دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے جواب عرض کیا میرے دوست، اگر کوئی ہم اللہ کی مدد پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کی مدد ہماری جان ہے، علی مولا حیدر کرار کی مدد بطور وسیلہ ہماری پہچان ہے،
بے شک ہم ان تمام ہستیوں کو مانتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتا کیا نبی نے کبھی سلام کے بعد کہا تھا یا اللہ مدد؟ کیا نبی نے کبھی کہا تھا سلام کے بعد یا رسول اللہ مدد؟ کیا نبی نے کبھی سلام کے بعد کہا تھا یا علی مدد؟ بتا، میری اور تیری عقیدت جو بھی ہو، ہم عقیدتوں کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت، دین، اسلام اور قرآن کے پابند ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا اب صرف جن لوگوں نے یہ سلام کی جگہ پر لے کر آئے یا علی مدد، کبھی ریسرچ کریں میرے دوستو، یہ کس کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی؟ جو آغا خانی ہے، ایک فرقہ ہے آغا خانی، یہ ان کے مذہب میں ہے، جو ان کے مذہب میں بعض ایسے نظریات ہیں، اس لیے ہمارے علماء بعض فقہا فرماتے ہیں کہ وہ حکم کفر میں ہے۔ آغا خانی، ان کے بعض نظریات ایسے ہیں جو ان کے عقیدہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، بعض اسلام کے ایسے احکام ہیں جن کے وہ منکر ہیں، جس سے علماء فقہا شیعہ امامی کہتے ہیں ان کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب ان میں سلام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا علی مدد۔ آپ مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، پھر جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہیں ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، بے شک سید الرسل مولا علی سے بھی افضل ہے، تو پھر ہم رسول اللہ کا نام شروع کرتے ہیں۔ پھر یا اللہ مدد، اللہ کی ذات تو سب سے بزرگ ہے، اللہ تو رسول اللہ کا بھی خالق ہے، اللہ تو علی مولا کا بھی خالق ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مثلا سعودیہ سے آنے والا شخص وہ یا اللہ مدد کا اضافہ کر دے، اور ادھر سے بریلوی حضرات یا رسول اللہ مدد کا اضافہ کر دیں، اور ادھر سے علی حیدر کرار کے چاہنے والے ان کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے وہ صرف یا علی مدد کہتے رہیں، یہ کوئی بھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق فقط اگر ہے تو وہ یہی ہے السلام علیکم، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، حدیث کسا پر ایمان ہے، جو شیعہ خیر البریہ جو حضرات موجود ہیں، جو اپنی محفلوں میں یہ حدیث کسا پڑھتے ہیں، کاش اس حدیث کسا کا ترجمہ پڑھیں، کبھی عالم دین سے کہیں کہ ہمیں اس کی وضاحت کر کے سمجھائے کہ جس میں پنجتن پاک جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو یہی کہتے السلام علیک یا اماں، السلام علیک یا ابا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پنجتن پاک جب مل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام سے یاد کر رہے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ، تو اگر پنجتن پاک کی نگاہ میں السلام علیکم سے بڑھ کر کوئی ادب کا طریقہ ہوتا تو پنجتن پاک اس کو بیان کرتے۔ پنجتن پاک کی نگاہ میں جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے السلام علیکم۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب ملائکہ ملیں گے ایک دوسرے سے، یا ملائکہ جنتیوں سے ملیں گے، یا جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ قرآن میں جو موجود ہے، گویا قرآن میں موجود ہے جو ادب کا طریقہ ہے وہ ہے سلام علیکم۔ یا اہل بیت پنجتن پاک نے حدیث کسا میں سمجھایا وہ ہے السلام علیکم۔ اگر میں اس طریقوں کو چھوڑ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میرا وہ عمل قرآن سے بھی دور ہے اور پنجتن پاک کی پاک سیرت سے بھی دور ہے۔ میرے مومن بھائی، او مسلمان کلمہ گو، میری اور تیری نجات
قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان اور چہاردہ معصومین کی پاک سیرت پر ہے. ہم عقیدت کو شریعت پر نہ لے آئیں. میں کہوں کہ میرا دل کہتا ہے، دل میں سب کے محبت علی حیدر کرار ہے، تو کیا آپ 12 اماموں کی محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو پھر صرف مولا علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ پھر تو آپ لمبا سلام کر دیں، تمام ائمہ ہدا کا نام لے لیں. تو لہذا السلام علیکم جو بہترین اہل بیت اطہار کی پاک سیرت میں سے ہے، مجھے کوئی ایک روایت دکھا دے کہ اہل بیت اطہار نے السلام علیکم کی جگہ پہ کچھ اور کہا ہو. یہ آغا خانیوں میں یا علی مدد اور پیر مولا علی مدد، یعنی آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے ہی نہیں رہے. مولا علی کا کوئی منکر نہیں ہے. مولا علی کا بغض اللہ کے رسول فرماتے ہیں الشقی من ابغض علیًا، سن لو دنیا والو، مجھ رسول کی نگاہ میں بدبخت وہ ہے جو علی حیدر کرار سے بغض رکھے. یا علی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، بلکہ اس جملے سے پہلے فرمایا السعید من احب علیًا، او دنیا والو سن لو، مجھ نبی کی نگاہ میں خوش بخت وہ ہے جو علی حیدر کرار کا حبدار ہے. مولا علی کی محبت، یا علی، مولا علی کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. مولا علی سے بغض کفر اور نفاق ہے، لیکن عقیدت اپنے مقام پر، اسلام کی تعلیمات اپنے مقام پر. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد. لہذا حدیث قصہ، کاش اس حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھ کر سمجھیں. اسی حدیث قصہ کے اوپر ایک مقام پہ آپ کیا پڑھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اسی میں یہی تو بیان کر رہا ہے کہ آسمانوں کو بنانے والا میں ہوں، زمین کو بنانے والا میں ہوں، چاند اور سورج کو روشنی دینے والا میں ہوں. حدیث قصہ بتا رہی ہے، اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں میں نے، لیکن محبت محمد وال محمد میں. اور اگر آج کوئی اس منبر سے آ کر کہے کہ علی مولا کہتے ہیں کائنات کی تمام چیزیں پیدا کرنے والا میں ہوں، بتا میرا دوست کیا تیرا ایمان حدیث قصہ پر ہے؟ حدیث قصہ تو کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. قرآن تو کہہ رہے کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. تو حدیث قصہ کو بھی صرف پڑھتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا. قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے. عقیدہ توحید قرآن اور آل محمد کے فرمان کے مطابق رکھ. اپنی مرضی کا بنایا ہوا دین کام نہیں آئے گا. دین وہ کام آئے گا جو مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، آل محمد نے سمجھایا ہے یا قرآن نے بتایا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا رسول اللہ بچوں پر اخلاق سے تربیت کرتے تھے. روایت کہتی ہے سید الرسل جب چلتے چھوٹے بچوں پہ سلام کرتے، چھوٹے بچوں پہ. ایک دن مدینہ شہر ہے، رسول اللہ آ رہے ہیں، سید الرسل ایک محلے سے گزر رہے ہیں. رسول اللہ کو ایک چوک میں بچے کھیل رہے ہیں. جیسے عام طور پہ آپ جاتے ہیں کسی علاقے میں، محلوں میں چوک میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. مدینہ شہر کا ایک چوک ہے، اس میں بچے کھیل رہے ہیں. رسول اللہ اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں. ان بچوں میں ایک بچہ سید الرسل کی عظمت کو جانتا ہے، اخلاق نبوی سے واقف ہے. رسول آئیں گے، ہم بچوں پہ پہلے سلام کریں گے. کیا کیا اس بچے نے؟
اس کھیل کو چھوڑ کر گلی میں چھپ گیا کہ آج نبی پہ پہلے میں سلام کروں گا. روایت کہتی ہے جیسے ہی سید الرسل اور وہ اصحاب اس گلی کے کونے پہ پہنچے, بچہ دوڑ کر باہر نکلا, آ کر کہتے السلام علیکہ یا نبی اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, میرا آپ پر سلام ہو. سید الرسل نے جب سنا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا کہ میرا امتی کم سن بچہ آج سلام میں مجھ پہ سبقت لے گیا. اب سید الرسل نے جب یہ سنا, روایت کہتی ہے آپ کے ہاتھ رحمت للعالمین کے ہاتھ اس بچے کے سر پر ہیں, رحمت برس رہی ہے اس بچے کے سر پہ. یہ اتنی دیر میں وہ جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے دوڑ کر وہ آئے خدمت رسول اللہ میں. ہر بچہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. ان بچوں کی آواز مدینہ شہر کے گھروں میں پہنچی. پرانا زمانہ تھا, چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی, لوگوں کے گھروں میں جب یہ آواز پہنچی مرد و زن یہ سمجھے کہ نبی ہمارے محلے میں آ گئے ہیں. اب لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کیا. روایت کہتی ہے وہ محلے کا کوچہ, وہ گلی مرد و زن اور بچوں سے فل ہو گئی. سید الرسل اس بچے کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. جب رسول اللہ نے دیکھا تمام لوگ جمع ہو چکے ہیں, لسان وحی سے فرماتے ہیں اے بچے مجھے یہ بتا تیری نگاہ میں اللہ کی ذات کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ بچہ کہتا ہے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, پہلے ذات الہی ہے پھر آپ کی ذات مقدس ہے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. سید الرسل کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا. یہ اس قدر اللہ کی توحید اور معرفت کا اقرار رکھتا ہے. یہ کم سن بچہ ہو کے بھی یہ جانتا ہے پہلے ذات الہی ہے اور پھر مصطفیٰ. اب سید الرسل نے جب یہ سنا اب آپ نے اور سوال کیا. فرماتے یہ بتا تیری نگاہ میں مصطفیٰ کا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ عام طور پہ گھروں میں جا کر جو اپنی نسل اور بچوں کی تربیت نہیں کرتے وہ اپنے چھوٹے بچوں سے پوچھے بیٹا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے؟ اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی بچہ بول کے کہے گا میں آپ سے کرتا ہوں. جب بچے کی تربیت کریں گے کہ افضل کون ہے, رسول اللہ کون ہے, ذات خدا کون ہے, ہم بچوں کو موبائل پر کھول کے یہ تو سکھا رہے ہیں یہ ڈورامون ہے اور یہ فلاں چیز ہے. ان بچوں نے ہماری نسلوں کا اخلاق اور کردار برباد کرنا ہے, ان کو اخلاق اور دین کی تعلیم نہیں دینی. اس لیے ماہرین نفسیات آپ جائیں گوگل پہ سرچ کریں, انگلش میں, عربک میں, فارسی میں, اردو میں یہ ریسرچ آ چکی ہے. جو آپ کے بچے کارٹونز دیکھتے ہیں جو ان کے مزاج میں تلخی آ رہی ہے یا وہ چیچر زبان وہ جو مزاج میں ان کے تلخی آ رہی ہے, یہ سارے یہ موویز, یہ کارٹون, یہ گیمیں یہ بچوں کے نفسیات اور ان کے اخلاق پر برے اثرات ڈال رہے ہیں. ہم بچوں کو خود ان کو موبائل دے رہے ہیں, ان کو یہ چیزیں لا کر دے رہے ہیں. کبھی کسی نے اپنی اولاد کے لیے انبیاء کے قصوں کی کوئی کتاب لا کر دی ہے؟ کیا اپنے بچوں کے لیے کوئی اور اسلامی تعلیم کی کوئی چیز لے کر آئے ہیں؟ ان کو اگر موویز دکھانی ہے تو اسلامی موویز دکھائیں آپ جو انبیاء کے قصوں پر مشتمل ہو, جو دین اور پیغام کے اوپر مشتمل ہو. ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں کر رہے ہیں. غور کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو لہذا سید الرسل نے سوال کیا بتا تیری نگاہ میں میرا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان,
پہلے ذات مصطفیٰ ہے پھر والدین. سید الرسل کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ اخلاق کا اتنا بلند ہے کہ پہلے آ کر سلام کر رہا ہے. عقیدے کا اتنا مضبوط ہے, پہلے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر رہا ہے, پھر سید الرسل کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے, پھر والدین کی تعظیم اور احترام کی بات کر رہا ہے. جب رسول نے دیکھا اخلاق بھی اعلیٰ ہے, کردار بھی اعلیٰ ہے, عقیدہ بھی صحیح ہے, لسان وحی سے فرماتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو, کونوا مثل ھذا الصبی, اس بچے کی مانند بن جاؤ جس کے ایمان پر نبی راضی ہیں, جس کے کردار پہ بھی نبی راضی ہیں. آواز بلند صلوات. تاریخ بتاتی ہے یہ کوئی بچہ عام نہ تھا. اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. یہ ہیں وہ شہدائے کربلا کہ جن کے والدین نے اتنی پاک تربیت کی تھی کہ جس کی بدولت نصرت اسلام کے لیے زہرا کے لال کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا. اجرکم علی اللہ عزادارو. کربلا میں شہید ہونے والے تو بہت تھے, لیکن کربلا والوں سے پہلے ایک اور عظیم قربانی دی گئی ہے. شہید کوفہ حضرت مسلم ابن عقیل. اجرکم علی اللہ عزادارو. حضرت مسلم, روایت کہتی ہے, کوفہ میں سارا دن کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں پھر رہے ہیں. رات کا ایک وقت آیا, ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, دروازہ کھلا. ایک بی بی نے دروازہ کھولا, دیکھا اے اجنبی شخص کیوں ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ میں ایک پردے دار مستور ہوں. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے یہ بی بی پہلے کنیز تھی. میں کہوں گا اے بی بی توا, تجھے اپنی عزت اور پردے کا اتنا خیال ہے, کجا ایک کنیز کا گھر اور کجا علی کی بیٹیاں. اجرکم علی اللہ عزادارو. حضرت مسلم کہتے ہیں میں پردیسی ہوں اس شہر میں. اے بی بی, مجھے اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی لے دے. یا امت اللہ, اے اللہ کی کنیز, اسقینی الماء, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. یہ مستور گئی اندر سے کوزہ پانی کا لے کر آئی. حضرت مسلم نے پیا اور اس کے بعد ابھی بیٹھے ہیں. بی بی توا کہتی ہیں اے اجنبی ابھی بیٹھا ہے تو گیا نہیں ہے؟ کہا اس شہر میں اجنبی ہوں, میرا کوئی نہیں ہے. کہا کون ہے؟ کہا انا مسلم ابن عقیل, میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. جب یہ سننا تھا بی بی نے پوچھا کیا آپ مسلم ہیں؟ ایک مرتبہ جب پوچھا بتایا. روایت کہتے بی بی نے دروازہ کھول دیا. اے سفیر حسین آجا, میرا گھر حاضر ہے. میں عرض کروں گا مسلم تو اگر پیاسا تھا تو نے امان طلب کی, تجھے بی بی نے امان بھی دی. تو نے پانی مانگا تو تجھے پانی بھی ملا. یہی کوفہ والے جب کربلا میں آئے اور ساقی کوثر کا لال حسین پانی مانگتا رہا, نہ کوئی پانی دینے والا تھا نہ کوئی امان دینے والا تھا. اجرکم علی اللہ عزادارو. ادھر سے بی بی نے گھر میں کھانا تیار کیا. جب کھانا لے کر آئی حضرت مسلم کہتے ہیں بی بی آج میں اپنے رب کی بھوکے پیٹ عبادت کرنا چاہتا ہوں. اجرکم علی اللہ عزادارو. حضرت مسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. رات کا حصہ گزرا. اس بی بی کا ایک بیٹا جو انعام کی لالچ میں اس کو
معلوم ہوا کہ میرے گھر میں سفیر حسین آیا ہے، انعام کی لالچ میں صبح کو جا کے جاسوسی کی، عمر ابن سعد 300 کا لشکر لے کر اس بی بی کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جب پہنچی، مسلم نے بی بی کا گھر چھوڑا، اور پردے دار بی بی کے گھر کی ناموز پامال نہ ہو۔ میں کہوں گا مسلم، اے تو پہلے کنیز تھی، اور کنیز کی عزت کا اتنا خیال، اے کربلا میں علی کی بیٹیاں، وہ با پردہ بیبیاں، اور کسی نے حیا نہ کی۔ روایت کہتی ہے حضرت مسلم طوا کے گھر سے نکلے، جب کوچے میں پہنچے تو وار پہ وار کر رہے ہیں، اشقیاء کچھ چھتوں پہ چڑھ گئے، کچھ دیواروں پہ چڑھ گئے، کوئی پتھر مار رہا ہے تو کوئی حضرت مسلم پہ آگ برسا رہا ہے۔ ایک لئی نے بڑھ کر منہ پر وار کیا، آپ کا ہونٹ اور دندان بھی شہید ہوئے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، حضرت مسلم کو کہہ رہے ہم امان دیتے ہیں، لیکن ہاشمی جوان جانتا ہے اور یہ بے وفا قوم ہے، یہ امان دینے والی نہیں ہے۔ حضرت مسلم دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر سے اشقیاء پتھر برسا رہے ہیں۔ یہ ایک لعین نے چھپ کر پیچھے سے گرز مارا، حضرت مسلم زمین کی طرف گرے، اشقیاء نے حملہ کر دیا، وہ قیدی بنا کے دار العمارہ کی طرف لے گئے۔ جب حضرت مسلم دربار میں پہنچے، روایت کہتی ہے ابن زیاد نے جب دیکھا حضرت مسلم اپنا فخر سے سر بلند کیے ہوئے ہیں، ایک سپاہی کہتا ہے کہ تو امیر پہ سلام نہیں کرتا، تو حضرت مسلم نے کیا کہا؟ اے سلام ہے حضرت مسلم، تیری عظمت کو سلام۔ روتی آنکھوں سے فرماتے ہیں واللہ مالی امیری غیر الحسین، اللہ کی قسم میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، وہ اگر میرا کوئی سردار ہے تو وہ زہرا کا لال حسین ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اس لیے نے حکم دیا مسلم کو دار العمارہ پہ لے جائے، چھت کے اوپر سے اس کا سر قلم کیا جائے۔ ایک لعین آگے بڑھا، تلوار کا وار کیا، اے مسلم کا سر زمین پر گرایا، پھر مسلم کا لاشا زمین پر گرایا۔ میں عرض کروں گا مسلم آپ مظلوم ہیں، لیکن جب آپ کا لاشا زمین پر آیا کوئی پتھر مارنے والا نہ تھا، کوئی تیر مارنے والا نہ تھا، اور جب اوپر سے آیا تو زمین پر گرا، لیکن زہرا کا لال حسین، اور جب زین سے زمین پر لاشا آیا، اور روایت کا جملہ اور زیارت کا جملہ میرا سلام، اور اس مظلوم پر جس کا لاشا ایک لحظے کے لیے نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر تھا، اور تیروں کی نوک پر، اور حسین مظلوم کا لاشا، اللہ لعنت